ریڈیو کارواں فلوریڈا اور ٹی وی کارواں کینیڈا کی جانب سے طارق نسیم سلام عرض کرتا ہے۔ سامعین اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اب ان کے پاس 2-2.5 سال مزید باقی ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی ٹیم میں رد و بدل کرنا پڑے گا۔ خان صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کانوں کے کچے اور ضد کے پکے ہیں۔ ضد کا پکا ہونا ایک لحاظ سے اچھا بھی ہوا کرتا ہے، لیکن آپ ہر سنی ہوئی بات کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں، جب کہ مجھے لگتا ہے کہ چونکہ تحریک انصاف خود سوشل میڈیا کی پروڈکٹ ہے، سوشل میڈیا کی مدد سے یہ اقتدار میں آئی اور پھلی پھولی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے آپ اس پر غور کرتے ہیں اور اس کا اپنے دل پر اثر لیتے ہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ فواد چودھری صاحب آپ کے ترجمان کا کردار بڑی اچھی طریقے سے نبھا رہے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر انہیں ڈبو کہنا شروع کر دیا اور مخالفت ہوئی، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹرولنگ جو ہے وہ نون لیگ والے کر رہے تھے۔ مریم میڈیا الائنس، ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا ونگ ہے جو جاتی عمرہ میں بنا ہوا ہے، جس کی خاطر مدارات میں وہاں سب کچھ ہوتا ہے، اور جب نواز شریف صاحب یہاں پر تھے تو انہوں نے باقاعدہ جا کر ان کی حوصلہ افزائی کی تھی اور ان سے خطاب بھی کیا تھا، اور یہ سارا ٹرولنگ کرنے والا گروپ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اپنا سب کچھ چلا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فواد چودھری کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد شہباز گل صاحب بہت اچھی طریقے سے ترجمانی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو بھی ہٹا دیا، کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر مخالفوں کی تنقید کا نوٹس لیتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ نے شبلی فراز سیدہ جیسا شخص اپنا وزیر اطلاعات بنا دیا کہ جو ٹھنڈا ٹھار بلکہ دل بہار کلفی کی طرح سے ہے۔ اس سے نہ بات ہوتی ہے، نہ وہ صحیح طرح سے بول سکتا ہے، آپ نے اس کو وزیر اطلاعات بنا دیا۔ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ شہباز گل صاحب امریکن یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے ہیں، بڑے علم رکھتے ہیں اور ان کی اپنی زباندانی پر بڑی گرفت ہے۔ آپ انہیں وزیر اطلاعات بنائیے، اور یا کسی طریقے سے انہیں اپنا اطلاعات کا کوئی ایسا شعبہ سونپ دیں کہ جس میں وہ اچھی طریقے سے آپ کی ترجمانی کر سکیں۔ دوسری طرف ابھی آپ نے بڑی مشکل کے بعد فردوس عاشق اعوان کو پنجاب میں وزیر اطلاعات اور اپنا ترجمان مقرر کیا ہے پنجاب حکومت میں، اور یہ دیکھیں کہ وہ جو نون لیگ کی خواتین ہیں، مریم اورنگزیب ہوئیں، مریم صفدر اعوان صاحبہ ہوئیں، یا جو ان کی دوسری بولنے والی خواتین ہیں عظمیٰ بخاری ہیں، ان سب کو اچھی طرح سے نمٹ لیتی ہیں۔ یہ وہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان وہ ہیں کہ جن کو سوشل میڈیا پر بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو بڑی اچھی طریقے سے نبھایا ہے۔ اب دوسری طرف آپ پنجاب اسمبلی میں دیکھیے کہ آپ میاں عبدالرشید صاحب کو جو ہے وہ اپنا قائد حزب اختلاف مقرر کر دیا۔ اب نہ ان سے بات ہوتی ہے، نہ وہ اچھی طرح سے سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ بڑی جاندار شخصیت ہونی چاہیے تھی۔ جہاں چودھری صاحب جو ہے وہ بھی آپ نے ان کو ٹکٹ دیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے آدمی ہیں، لیکن صرف شرافت ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ سیاست میں بولنے والا بندہ جو ہے وہ زیادہ کامیاب رہتا ہے۔ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کی مثال لیجئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی یونیورسٹی پر گرفت اس لیے تھی، پنجاب یونیورسٹی پر، کہ ان کے جو پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے والے تھے وہ بہترین مقرر ہوا کرتے تھے، اور وہ ان کی تقریر بڑی جاندار اور لہجہ اتنا شاندار ہوا کرتا تھا کہ وہ طلبہ کو لبھاتے تھے اور اپنی جانب اٹریکٹ کر لیتے تھے۔ لیکن آپ ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں کہ جو پیرا ٹروپرز ہیں، ان کو آپ ملتان کی میں مثال دے دیتا ہوں۔ ملتان میں آپ نے جو خواتین کی تنظیم تھی اس میں شہر بانو بخاری بہت اچھا کردار ادا کر رہی تھیں۔ مجھے اس لیے ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ میں ملتان میں ان سے جا کر کبھی ذاتی طور پر نہیں ملا، لیکن شہر بانو بخاری ہمارے ریڈیو کارواں فلوریڈا پر 2 گھنٹے بلا تکان بڑے تند و تیز سوالات کا جواب دیتی تھیں، اور پی ٹی آئی کو بڑے دلیرانہ طریقے سے وہ ڈیفینڈ کیا کرتی تھیں، اور ہر جس موضوع پر ان سے ہم گفتگو کرتے تھے ان کی اس کے اوپر بڑی گرفت ہوا کرتی تھی، اور ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ اس خاتون کو تو کوئی ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، اس کو کوئی عہدہ ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ خواتین کی جو وہاں پر لوکل تنظیم تھی پی ٹی آئی کی، اس میں بھی ہٹا کر آپ نے اس کے اوپر بھی جو یہاں کی تنظیم تھی اس نے پیرا ٹروپر اس کے اوپر بھی مسلط کر دی خواتین کو۔
اگر سفارشی لوگوں کو ہی لے کر آنا ہے اور آپ نے اپنے نظریاتی کارکنوں کو اسی طرح سے پرے کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے جو 2-2.5 سال باقی ہیں وہ آپ کے لیے چلانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو یہ چاہیے تھا، اب جیسے اب فرحت شہزادی صاحبہ ہیں، وہ خاتون اول کے بڑے قریب قریب رہتی ہیں اور وہ سماجی کاموں میں آگے آگے ہوتی ہیں، اور ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا تھا، بعد میں کہا گیا کہ نہیں وہ تو کورنگ کینڈیڈیٹ تھی۔ جناب اگر وہ کورنگ کینڈیڈیٹ بھی تھیں، وہ صرف سماجی خدمات کرتی ہیں تو انہیں ریڈ کراس میں ہونا چاہیے تھا، ان کو وہاں پر کوئی جواب دیں، یا احساس پروگرام میں انہیں ایڈجسٹ کر لیتے، وہ وہاں پر وہ سماجی خدمات کرتی، یا وہ جو آپ کے پناہ گاہیں ہیں ان کے لیے وہ کام کرتی تو وہ زیادہ مناسب ہوتا۔ جس طرح سے ہاسپٹل بنایا ابرار الحق نے، اور آپ نے ان کو ریڈ کراس کا چیئرمین بنایا، اور وہ سماجی خدمات کے شعبے سے متعلق تھے، ان کو بڑی اچھی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیا۔ اب جو بولنے والی خواتین ہیں، عظمیٰ بخاری جیسی خواتین کو جو ہے وہ سامنا کرنے کے لیے شہر بانو بخاری جیسی خاتون ہونی چاہیے تھی، لیکن خواتین کے ونگ میں اگر آپ کو دیکھا جائے کہ پنجاب میں آپ کو ان کے مقابلے میں ایک بڑی فوج تیار کر لینی چاہیے تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مریم اورنگزیب کیسے فر بولتی ہیں، اور ادھر سے اکیلی بیچاری فردوس شکوان، آپا فردوس اچھا بولتی ہیں لیکن وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری ایسی خواتین کو ہونا چاہیے تھا کہ جو کہ آپ کی نظریاتی کارکن تھیں۔ اسی طرح سے پنجاب اسمبلی میں ان کے کڑاکے نکالنے والے لوگ ہونے چاہیے تھے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک محاورہ ہے، غم نہ داری بز بخر، اور میں یہ کہتا ہوں غم نہ داری بزدار بخر۔ آپ نے جس کو غم نہ ہو وہ بکری پال لے، یہ ایک اردو میں افسانہ ہوا کرتا تھا ہماری کتابوں میں، اور آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی غم نہیں تھا پنجاب میں، آپ بڑے اچھے طریقے سے اس میں اکثریت لے کر آئے تھے، لیکن آپ نے بزدار کو پال لیا۔ وہ بزدار نے جو ہے وہ اس کی گرفت ہی نہیں، نہ اس کی بزدار کی گرفت بیوروکریسی پر، نہ اس کی گرفت پولیس پر، نہ اس کی گرفتاری جو ہے اس کی گرفت جو ہے وہ کسی دوسرے ایسے شعبے میں تھی کہ جس پر وہ اچھے طریقے سے کام کرے۔ لیکن 2.5 سال اس نے اپنی طرف سے بہت اچھا کام کیا ہوگا، لیکن اب آخر میں آ کے وہ جو قبضہ گروپوں ہیں ان کو پولیس کی مدد سے جو ہے وہ بلڈوز کرنا شروع کیا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے شعبے تھے کہ جن کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت تھی، لیکن بزدار صاحب نہیں کر سکے، ان کی چونکہ انتظامی طور پر وہ بالکل پی ٹی آئی میں بھی نئے تھے، اور ان کو اتنے بڑے صوبے کا آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور یہ سمجھا کہ آپ جو جیسے کہیں گے وہ آپ کے کہنے میں رہیں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی پنجاب کے اوپر گرفت قائم رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ دوسری پارٹیوں سے لیے گئے لوگ جو ہیں وہی آپ نے اپنی پارٹی میں جما کر تو یہ سارے کام کرنے تھے، تو پھر تو پرویز الہی صاحب بہتر تھے۔ انہوں نے جس طرح سے یہ شریفوں کو نکیل ڈالی تھی اپنے دورے وزارت میں، جس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو جس طریقے سے انہوں نے 1122 بنایا اور یہ ریسکیو کا بنایا، اور وہ پولیس کے اوپر ان کی بڑی گرفت تھی۔ چودھریوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ چودھری جو ہیں وہ بڑی اچھی سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے سپاہ گری میرا آبائی پیشہ ہے، اور اس طرح سے ان کا جو چودھری ظہور الہی صاحب کے زمانے سے یہ ان کے اس میں خون میں سیاست ہے۔ اگر آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے، اگر آپ ان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا سکتے ہیں تو آپ ان کو وزیر اعلیٰ بھی بنا سکتے تھے۔ جہاں آپ نے دوسری پارٹیوں سے لیے ہوئے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا، اسی طرح سے پھر یہ ایک اتحادی کو ہی دے دیتے، تو کم از کم وہ وہاں پر جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ان کا تسلط ہوتا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے پنجاب کو چلا سکتے تھے۔ اب جو آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوا ہے کہ اتحادیوں کو منانا ہے، ابھی کبھی آپ چودھری شجاعت صاحب سے بات کرتے ہیں کہ جاؤ جا کے وہ خاکی ٹڈی دل حملہ آور ہو گیا ان کے ساتھ بات کرو، کبھی پرویز خٹک صاحب کو بھیجتے ہیں۔ اب اس کا اگر چودھری برادران کی ہی مدد لینی تھی تو ان کو پاور میں لے آتے، آپ ان کو پاور دیتے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب سے نون لیگ کا کم از کم صفایا کر دیتے چودھری برادران۔ لیکن آپ نے اپنی ضد کے چونکہ پکے ہیں، اس وجہ سے آپ نے وہ اصلاحات نہیں کی۔ اب بھی وقت ہے کہ بزدار صاحب سے جان چھڑا لیں، اور خدا کے لیے کسی ایسے بندے کو لے کے آئیں کہ جو کھڑکے دڑکے والا ہو، اور وہ ایسے جو مافیا گروپس ہیں ان کے حوالے سے وہ کچھ عملی طور پر کام کر کے دکھا سکے،
ورنہ جو ہے وہ آپ خالی ہاتھ ملتے رہیں گے اور آگے کے 2 سال جو ہیں وہ نہ آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو سکے گی، نہ پرائس کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، نہ پولیس ریڈ کر رہی ہے، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کام نہیں کر رہے، جس کا جو چاہتا ہے وہ جتنی مرضی مہنگائی کر لیتا ہے، اور عوام سینہ پیٹتے رہتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ اب مہنگائی تو ہوگی کہ جب اس کے اوپر کنٹرول ہی کسی کا نہیں ہے، کوئی اس کو اچھی طریقے سے دیکھ نہیں رہا، نہ کراچی میں، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم وہاں مہنگائی کو کنٹرول کروا لیتے، مہنگائی کو نتھ ڈالتے، تو آپ کو کسی طریقے سے اگلے 5 سالوں کے لیے الیکشن میں ووٹ مل سکتے تھے۔ لیکن اگر ابھی بھی آپ نے مہنگائی کا جو بے قابو ہوتا ہوا جن ہے، آپ کو اس کو کنٹرول نہیں کیا، تو عوام کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ نے گردش قرضے کم کر دیے، آپ نے کتنا قرضہ ادا کر دیا۔ عوام کو کوئی اس بات پہ غرض نہیں ہے کہ آپ 3 بڑے ڈیم بنا رہے ہیں، کتنے ڈیم بنتے چلے جا رہے ہیں اور ان کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے بلین ٹری منصوبہ لگا کر ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ ہبس اور یہ ساری جو آفتیں آتی ہیں اور فضائی آلودگی ہوتی ہے اس سے بچایا۔ عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے ڈالر کے بارے میں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے روپے کو استحکام بخشا۔ عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سٹاک مارکیٹ میں سے کس طرح سے تیزی آ رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آلو، چینی، یہ ٹماٹر، چاول، دال اور یہ سب جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا، تیل کتنا مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی۔ آپ کو چاہیے کہ جو 2-4 ارب روپے کھینچ کے دوسرے منصوبوں سے آپ ان چیزوں میں سبسڈی دیں اور عوام کو ریلیف دیں، تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ عمران خان ہمارے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اب نہیں تو کبھی بھی نہیں۔ خان صاحب اس بارے میں توجہ دیجیے گا، ہماری یہ گزارش تھی آپ سے۔ تو سامعین آج تک کے لیے اتنا ہی، اور پھر اس کے بعد تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے کہ اب پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد اب ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، اور یہ جو ان کے لنگڑے گھوڑے ہیں وہ کس طرح سے چلتے ہیں، اور آگے ان کا رد عمل کیا ہوگا اور وہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، یہ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔